السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امید ہے مزاج گرامی بہت اچھے سے ہوں گے۔ احباب، بہت سارے دوستوں نے بہت سارے احباب نے کالز کی اور کہا کہ ہمیں کچھ ایسا بتایا جائے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو اس کے بعد ہم وہ چیز استعمال کر لیں جس سے ہمارا کھانا ہضم ہو جائے۔ احباب، جنوبی وزیرستان میں 3 دن رہنے کی وجہ سے آپ سے مسلسل 3 دن رابطہ نہیں رہا، کیونکہ جنوبی وزیرستان میں کسی قسم کا سوشل میڈیا استعمال نہیں ہوتا۔ وہاں پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے انتہائی سخت پابندی ہے۔ وہاں پہ صرف 1-2 نیٹ ورک ہیں جہاں سے کال ہوتی ہے، باقی وہاں پہ سب کچھ یوں سمجھ لیں کہ بند ہے۔ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ قید کی کیفیت ہوتی ہے وہاں پر۔ احباب، ایک تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ کھانا اتنا برا ہے، اور آپ یقین کر لیں اتنا برا کھانا کہ صرف 3 دن میں میرے اپنے اسٹمک کی، میرے اپنے معدے کی اتنی بری کنڈیشن ہوئی کہ اللہ کسی کی نہ کرے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جنوبی وزیرستان میں رہنے والے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے معدے کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں نے جس مریض کو دیکھا وہاں پہ جنوبی وزیرستان میں نے جس مریض کو دیکھا وہ شدید ذہنی بیماری کا شکار ہے، اور اسی طرح شدید معدے کے امراض کا شکار ہے۔ میری حکومت پاکستان سے اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے گزارش ہے کہ اگر وہاں پر فوڈ کے حوالے سے کوئی محکمہ ہے تو خدا کے واسطے وہ پاکستانی ہیں، ان کے لیے ضرور وہاں پر کچھ انتظام کیا جائے، وہاں چیکنگ کا نظام بنایا جائے، ورنہ وہ لوگ تو اسی طرح ان کی نسلیں تباہ و برباد ہوتی رہیں گی۔ جنوبی وزیرستان میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ وہ پٹھان لوگ جو انتہائی سادہ منش لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پر، میں اتنی بری خوراک میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، اتنی گندی خوراک میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جس شہر میں، جس علاقے میں بادام ہوتے ہوں، اخروٹ ہوتا ہو، پستہ ہوتا ہو، آلو بخارا ہوتا ہو، سیب ہوتا ہو، اس علاقے کے عوام 101% بیمار ہیں۔ پتہ نہیں کہاں ہیں ہماری حکومتیں، کہاں سو رہی ہیں، اور وہ جو عمران خان خیبر پختونخوا سے ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ جو فاٹا کے حوالے سے بہت زیادہ بولتے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے وہاں پر کوئی فوڈ کا محکمہ، وہاں پر کوئی چیکنگ کا نظام بنایا جائے۔ اتنا گندا گوشت، اتنا گندا گھی اور اتنی گندی خوراک کہ اللہ اکبر۔ یہ تو ضمناً ایک بات تھی، چونکہ میں ہمیشہ مریضوں کو اپنا دوست بناتا ہوں، میں مریض نہیں بناتا، میرا ان سے بڑا کلوز تعلق ہو جاتا ہے، اور میں حیران ہو گیا ہوں، میرا رب رحیم کریم ہے، وہ کرم فرمائے، ورنہ پٹھانوں کی نسلیں اسی طرح تباہ و برباد ہوتی رہیں گی۔ میں خود پٹھانوں سے بھی مخاطب ہوں، جو وہاں پر پٹھان لوگ بیٹھے ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں، میں ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ جو گندا گھی وہاں استعمال ہوتا ہے، یہ جو گندا گوشت وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، خدا را اپنے بچوں کی صحت سے نہ کھیلیں اور ان گندی اشیاء سے پرہیز کریں، بائیکاٹ کریں ان گندے ترین، غلیظ ترین جو وہاں پہ گھی استعمال ہوتا ہے، بکتا ہے، اس کا بائیکاٹ کریں خدا کے واسطے۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی، میرا دل دکھتا ہے، وہاں پہ جا کے مریضوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، میں بہت پریشان ہوتا ہوں۔ احباب، خود یقین کر لیں کہ میری ابھی تک دوسرا دن ہے، طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی، کہ وہاں کے خوراکیں اتنی گندی ہیں۔ میں جنوبی وزیرستان کو اگر وہاں چھوڑوں گا تو صرف خوراک کی وجہ سے چھوڑوں گا، ورنہ بہت زیادہ مریض ہیں، وہ بیچارے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں مجھ سے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہاں کی خوراک میں نہیں کھا سکتا، وہاں کی خوراک آپ نہیں کھا سکتے۔ میں آپ کو پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ وہاں لوگ 1 ہفتہ رہ لیں، اگر ہفتے کے بعد آپ معدے اور دماغی امراض کا شکار نہ ہو جائیں تو پھر کہیے گا۔
اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں، بسیار خوری کر لیتے ہیں تو ہمارا جو کھانا ہے وہ سینے پہ چڑھ جاتا ہے، ہمارا جو کھانا ہے وہ معدہ جو ہمارا جلتا رہتا ہے، کھانا ہمارا ہضم نہیں ہوتا، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور اسی طرح ہمارا معدہ جو ہے پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے۔ احباب میں آج آپ کو وہ ٹوٹکا بتا رہا ہوں جس سے آپ کو درجنوں بلکہ میں کہہ رہا ہوں 20 فوائد ہونے جا رہے ہیں، اور ایک بے ضرر سی چیز سے۔ میں جو چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کھانے کے بعد وہ ایک ٹکڑا آپ استعمال کر لیا کریں گے، آپ کی ہڈیاں مضبوط، آپ کے بچوں کی ہڈیاں مضبوط، آپ کے بچوں کی قد بڑھ گئی، آپ کے بچوں کی ہائٹ بڑھ گئی۔ میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ دماغی طور پہ آپ کے بچوں کو مضبوط کر دے گا، وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو دماغی طور پر آپ کے بچوں کو انتہائی چاق و چوبند کر دے گا، جو کھلا دیں گے ہضم ہو جائے گا۔ کیوں کہیں کہ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم، آپ لکڑ کھا لیں گے تو بھی ہضم ہو جائے گی، اور اگر آپ پتھر کھا لیں گے تو بھی ہضم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے احباب میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا وعدہ لیا کرتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کیجئے تاکہ یہ میری ویڈیوز پہنچے۔ میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں مجھے کہاں کہاں سے فون آتے ہیں اور کس طرح کے فون آتے ہیں اور کس طرح کے بچوں کے فون آتے ہیں اور ان کی کیا کنڈیشنز ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میری ویڈیو سے اگر ایک انسان کو فائدہ ہو گیا، اگر ایک انسان کی صحت ٹھیک ہو گئی، ایک انسان رائے راست پر آ گیا تو یقیناً میری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ احباب وہ چیز کیا ہے؟ آپ جب کھاتے ہیں کھانا رج کے کھا لیں، حالانکہ میں اس چیز کے سختی سے خلاف ہوں، لیکن کہاں کوئی میری بات سنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نکار خانے میں طوطی کی آواز ہے میری، جہاں ڈھول بج رہے ہوں وہاں طوطی کی آواز یا طوطے کی آواز کیا کر سکتی ہے؟ وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کھانا کھائیں، بڑا دیسی سا ٹوٹکا بتا رہا ہوں جو آپ کی ہڈیوں کو اتنا مضبوط کر دے گا، اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ کی سوچ ہے، وہ بچے جن کی قد نہیں بڑھ رہی وہ یہ چیز استعمال کریں گے تو ان کے ہڈ بڑے ہوں گے، ان سے ان کی قد بڑھے گی۔ وہ بچیاں جو کہتی ہیں ہم کمزور ہیں، ہماری ہڈیاں نہیں بڑھ رہی، ہماری جسامت نہیں بڑھ رہی، وہ لڑکیاں جو 12، 14، 15، 20، 25 سال کی ہیں، وہ لڑکیاں یہ کھانے کے بعد استعمال کر لیں، ان کی قد بڑھنا شروع ہو جائے گی، ان کا جسم بڑھنا شروع ہو جائے گا، ان کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کھانا تو یوں ہضم ہوگا جیسے آپ نے کوئی 4-6 اچھی کولا بوتلز پی لی ہوں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں آپ کھانا کھائیں، اپنے ساتھ پلیٹ میں ایک اتنی سی روڑی، اتنا سا ٹکڑا گڑ کا رکھ لیں۔ احباب گڑ ہے وہ چیز، صرف گڑ۔ آپ کھانا کھائیں، اتنا سا ٹکڑا گڑ کا رکھ لیں، اس کے کھانے کے فوراً بعد گڑ کو منہ میں رکھ لیں، 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا، ذائقہ منہ کا ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا، بھوک کی کمی ختم ہو جائے گی، گیس افارہ ختم ہو جائے گا، وہ جو دماغ پر چڑھتی ہے گیس معدے سے وہ ختم ہو جائے گی، جو آپ کے دل پر اٹیک کرتی ہے، جو دل میں برننگ ہوتی ہے، جو دل میں جلن ہوتی ہے گیس کی وجہ سے، وہ اس گڑ کھانے سے دور ہو جائے گی۔ احباب گڑ کا یہ ٹکڑا جب آپ کھانا کھائیں، جب بھی آپ ہوٹل میں کھانا کھائیں، آپ گھر میں کھانا کھائیں، گڑ کا ایک ٹکڑا آپ کی جیب میں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے داد دیجئے نا، دواخانہ حکیم اتر کو داد دیجئے کہ میں وہ چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو 100%، 1000% ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیز ٹھیک نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ احباب اگر یہ گڑ آپ کا کھانا ہضم نہ کرے میں ذمہ دار ہوں، آپ تھوڑا سا کنٹینیو اس کو کریں تو صحیح۔ یہ جو آپ اوپر سے بہت غلط قسم کے کولے پیتے ہیں، یقین کر لیں کہ آپ یہ گڑ کھا لیں گے تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ کے بچے جو کھانے کے بعد گڑ کھا لیں گے، منہ کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، ان کی طاقت بڑھ جائے گی، ان کا جسم چست و توانا ہو جائے گا، گیس بالکل ختم ہو جائے گی۔
احباب میں جو بھی چیز نکالتا ہوں یقین کر لیں میں اتنی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اتنی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں حکمت یہ کر دیتی ہے، حکمت گردے فیل کر دیتی ہے، میں اکثر ڈاکٹروں سے میری بحث ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں گردے فیل کر دیتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی ہر میڈیسن پہ لکھا ہوتا ہے کنٹرا انڈیکیشن میں کہ یہ جگر کو نقصان کرتی ہے، اور جو چیز جگر کا بیڑا غرق کر دے وہ تو پوری باڈی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ جگر تو مین چیز ہے، عضو رئیس ہے جگر، اور آپ یقیناً یہ گڑ استعمال کریں، ریگولر استعمال کریں۔ ریگولر میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ آج کھانا کھایا، حکیم صاحب نے کہا تھا گڑ کھا لیا پھر 15 دن چھٹی۔ ارے حکیم اطہر کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو ہیں ان کی قدر تو کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے آپ کی صحت کے لیے اتنے مفید ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے میرے احباب۔ پاؤں کی تلوے جلتے ہیں، گڑ کا استعمال کریں، کھانے کے بعد پاؤں کی جلن ختم۔ آپ کی پنڈلیاں درد کرتی ہیں، کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کریں، پنڈلیوں کا درد ختم۔ آپ اعصاب اور پٹھوں کا شکار ہیں، کھانے کے بعد آپ پہ سستی طاری ہو جاتی ہے، جسم میں نکات ہو جاتی ہے، گڑ کھا لیں، نکات ختم۔ احباب میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، اس میں وہ چیزیں بتاتا ہوں، آپ یقین کر لیں کہ 4-4 6-6 گھنٹے کے بعد کہیں بکس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں کوئی ایک ٹاپک نکالتا ہوں۔ احباب ٹاپک ایسے نہیں مل جاتا، جگر کا خون لگتا ہے، اور حکیم اطہر جگر کا خون آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ آپ یقین کریں میں اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ اگر نسخہ آپ کو موافق آتا ہے تو احباب آپ خود بنا لیں، خود استعمال کر لیں، حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں بھی آپ کو بتا دوں کہ بازاری اشیاء کو دیکھ کے استعمال کریں۔ دیکھیں گڑ میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ اچھا خالص گڑ لے لیں، اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں، حکمت کے اصول کے مطابق گڑ جتنا پرانا ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ جس طرح چاول پرانا اچھا ہوتا ہے اسی طرح گڑ بھی پرانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ احباب ایسی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ حکیم صاحب، ارے یار میں آپ کو کستوری بتاؤں 90,000 کا تولہ ہے، میں آپ کو عنبر بتاؤں 40-45 ہزار کا تولہ ہے، میں آپ کو زعفران بتاؤں، میں آپ کو جند بدستر بتاؤں، میں آپ کو جوز بوا بتاؤں، میں آپ کو جیفل بتاؤں، میں آپ کو جلوتری بتاؤں، آپ کی جیب نہیں برداشت کر سکے گی۔ ایک کرونا، ایک پاکستانی حکومت کرونا، ایک ہم کالے انگریز کرونا، جنہوں نے عید، بقرہ عید، رمضان کی خوشیاں بھی ماند کر دیں۔ وہ جو تاجر بیٹھے ہیں نا سبزی منڈی میں، وہ جو ذخیرہ اندوز بیٹھے ہیں نا، وہ جو ملاوٹ خور بیٹھے ہیں، اور وہ جو وزن کم تولتے ہیں، وہ جو حاجی صاحب بیٹھے ہیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ احباب توبہ کا مقام ہے، ہماری صحتیں کمزور، ہمارے بچے پریشان، ہمارے ملک میں افراتفری، ہمارے گھر میں افراتفری، سکون نہیں ہے۔ یقین کریں حکیم اطہر کے پاس ڈیلی لوگ آتے ہیں، اپنے گھر کے حالات بتاتے ہیں، حیران ہو جاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے انسانیت کا درس دینا ہی چھوڑ دیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے قول سے مکر گئے ہیں۔ میں آپ یقین کریں 2-4 جگہوں پہ، بلکہ پاکستان گھومتا رہتا ہوں تو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کا آنا اس میں منع ہے، اور گھر خدا کا اور فلاں کا آنا منع ہے۔ احباب اپنا خیال رکھیے گا، گڑ کا استعمال کیجیے گا، یقیناً آپ کو اس سے ہزاروں فوائد ملیں گے۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔
اپنے احباب کا خیال کیجئے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے، اپنے خویش کا، اپنی فیملی کا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو آپ فیملی کو کھلاتے ہیں نا وہ صدقہ ہے، اور صدقہ ہر بلا کا رد ہے، ہر بلا کو صدقہ کھا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی فیملی پہ جو لگاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، جو آپ اپنوں پہ لگاتے ہیں وہ صدقہ ہے، جو آپ اپنے پڑوسی پہ لگاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ میرا درس صرف ایک ہے، انسان اور انسانیت۔ چھوڑو وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ مسلمان ہے، صرف اور صرف انسانیت کا درس دیجئے، یقیناً میرا رب بہت خوش ہو جائے گا۔ مہربان ہے میرا رب۔